پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا انسان بھی اڑ سکتے ہیں؟ ہاں، انسان کو اڑانے والے اعمال بھی ہوتے ہیں، وہ اسم اعظم ہوتا ہے جس کے کرنے سے، جس کے پڑھنے سے انسان اڑنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مخدوم سید اعجاز حسین شاہ، کرنی چینل سے بات کر رہا ہوں۔ تو آج آپ کے لیے عمل لایا ہوں کہ وہ کون سا اسم اعظم ہے، وہ کون سی دعا ہے کہ اللہ نے جس دعا میں ایسا راز، ایسا اسم اعظم مجھ میں رکھا کہ اس کے کرنے سے انسان اڑنے لگ جاتا ہے۔ اگر ایک وقت میں پاکستان ہے، چند لمحات کے بعد وہ خانہ خدا میں، پھر چند لمحات کے بعد مسجد نبوی میں، تو وہ یہ کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ پوچھتے ہیں بھائی، فرشتوں سے بہتر کیا ملائکہ پرواز کرتے ہیں نا؟ کرتے نہیں ہیں؟ فرشتے ملائکہ پرواز کرتے ہیں نا؟ تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ محنت اور لگن جس شخص میں ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے، وہ اڑ سکتا ہے۔ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو ایک لمحے میں اٹھا کر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا تھا، آصف بن برقیہ نے۔ تو محنت لگتی ہے بھائی، جو اعمال میں لگن محنت رکھتے ہیں ان کے لیے اعمال موجود ہیں، لیکن اس میں محنت ہے، کرنے سے، محنت سے پھل ضرور ملتا ہے۔ تو میں تعداد بھی بتاتا ہوں عمل کی، دعا بھی بتاتا ہوں، اور اس کے کرنے کا ایک بہت ہی عجیب و غریب طریقہ ہے جو ہم تک سینہ بسینہ پہنچائے۔ ہمارے بزرگ تھے لالیوں والی سرکار، تو یہ عمل انہوں نے ہم تک پہنچایا تھا، ہمیں ان سے پیار تھا، انہیں ہم سے پیار تھا، اور اصل میں یہ راز، یہ عمل، یہ اسم اعظم جناب امام علی علیہ السلام کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ مولا کائنات نے یہ عمل بتایا تھا۔ تو کون ہے جو مولا کائنات علی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا؟ جو مانتا ہے وہی تو جانتا ہے، وہی تو کر سکتا ہے بھائی اڑنے والا عمل، کہ کیسے اڑا جا سکتا ہے۔ اس آدمی کو اس عمل کی قطعاً ہم اجازت نہیں دے رہے جو ویڈیو کو پورا سنتا نہیں ہے، سکپ کرتا ہے، مس کرتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، بار بار فون کرتے ہیں، ان باکس میں میسج کرتے ہیں کہ مخدوم صاحب یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے۔ بھائی ویڈیو میں جو ہم قطرہ قطرہ ذرا ذرا بتا رہے ہیں، ایک بار نہیں، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار ویڈیو کو بار بار سنو۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو سے پوچھو نا، ویڈیو کو آپ سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم مصروف لوگ ہیں، ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم کس کے فون سنیں اور کس کی کالیں اٹینڈ کریں، کس کو ہم رپلائی کریں، بار بار بتائیں۔ ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں، تمام کام ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں کہ کیسے اڑنے والا عمل کیا جاتا ہے، کیسے اڑا جا سکتا ہے۔ اس عمل کی چند شرائط ہوتی ہیں جو میں آخر میں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ صدق مقال اور عقل حلال کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا عمل کہ کیسے اڑا جا سکتا ہے، یہ جب عمل کیا جاتا ہے نا، اس کی روحانیت بڑھنے لگ جاتی ہے۔ خود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر اتنی روحانیت اور اتنا نور آ رہا ہے کہ انسان کا خود بخود دل کرتا ہے کہ میں ایسے جمپ لگاؤں یا میں اڑنے لگ جاؤں۔ تو آخر کار جب اس عمل کی پوری جو ڈیمانڈز ہیں پوری ہو جاتی ہیں، جیسے کرنا ہے وہ جب مکمل ہو جاتا ہے،
تو بس پڑھنے کی دیر ہوگی، اڑنے کی دیر نہیں ہوگی۔ اس لمحے میں پاکستان، دوسرے لمحے میں خانہ خدا، تیسرے لمحے میں مسجد نبوی پر۔ تو ہمارے استاد محترم ایک وقت میں ادھر ہوتے تھے پاکستان، تو جو زائرین وہاں سے آتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کے استاد محترم تو ہمارے ساتھ ادھر زیارت فرما رہے تھے روضہ رسول پر، خانہ خدا پر۔ تو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں بھائی۔ یہ کون سا عمل ہے؟ تو اس کی کرنے کی شرائط یہ ہوتی ہیں، ہر اس آدمی کو عمل کرنے کی اجازت ہوگی جو ویڈیو پوری سنتا ہے۔ ہمارے کرنی چینل کو سبسکرائب کرے اور خوبصورت کمنٹ لکھے، ویڈیو کو شیئر کرے۔ یہ شرائط ہیں۔ تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0343 786 2244 اور 0308 498 2362۔ تو آئیے، یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل ہے دعائے مشلول کا۔ یہ دعائے مشلول کہاں سے ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو کتاب مرکز پر آپ جائیں گے، دعائے مشلول کا آپ کو چھوٹا سا کتابچہ مل جائے گا۔ اگر وہاں سے نہیں لینی تو اگر آپ کے پاس مفاتیح الجنان کتاب ہے تو اس میں بھی دعائے مشلول آپ کو مل سکتی ہے۔ تو اس کا ہم طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ عمل کیسے کیا جاتا ہے بھائی۔ یہ نوچندی جمعرات کو شروع کرنا ہے، زید النور میں شروع کرنا ہے۔ نیا مہینہ ہو، پہلی جمعرات کو بعد از نماز صبح یہ عمل شروع کیا جاتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے غسل بھی کرنا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے کسی نادار کو، غریب کو، یتیم کو یا مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور 2 رکعت نماز ہدیہ امیر المومنین علی علیہ السلام بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ دعائے مشلول کا نایاب تحفہ، نایاب عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو یہ کتنی بار؟ یہ 5 بار آپ نے دعائے مشلول پڑھنی، 5 بار بعد از نماز صبح۔ پھر آپ نے 14 بار پہلے، 14 بار بعد میں درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ پھر نماز ظہر آئے گی، نماز ظہر کے بعد 1 بار دعائے مشلول، نماز عصر اس کے بعد بھی 1 بار دعائے مشلول، مغرب کے بعد 1 بار دعائے مشلول، اور عشاء کے بعد بھی 1 مرتبہ دعائے مشلول پڑھنی ہے۔ تو پورے دن کی نماز پنجگانہ پوری ہو گئی۔ جب آپ نے بستر پہ لیٹنے جانا ہے، سونا ہے، تو وہاں پہ آپ نے کثرت سے باوضو ہو کر درود شریف شروع کر لینا ہے۔ جب تک نیند نہ آئے درود شریف پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا۔ تو یہ 40 دن جب گزر جائیں گے، 40 دن تک اس عمل کے متعلقہ کوئی دعا نہیں مانگنی۔ 40 دن کے بعد یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ بحق کے محمد و آل محمد، دعائے مشلول کی فیض و برکات مجھ پہ نازل فرما۔ یہ پہلا چلہ ہے۔ تو اس طرح سے پھر دوسرا چلہ شروع کرنا ہے۔ 41 جب دن ہوں گے تو وہ پھر دوسرا چلہ آپ کا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے 40 دن ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر تیسرا چلہ کرنا ہے۔ یہ 5 چلے آپ نے دعائے مشلول کے کرنے ہیں۔ جب یہ 5 چلے ہو جائیں گے تو اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے 1 بار بعد از نماز صبح اور 1 بار بعد از نماز عشاء یہ دعائے مشلول روزانہ آپ پڑھتے رہنا، تاکہ آپ کا عمل زندہ و سلامت رہے۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ جو آدمی پڑھتا ہے، اگر اس کے پر سلامت نہیں ہے، مثلا ہاتھ نہیں ہے، اس کی ٹانگیں مفلوج ہیں، تو وہ صحیح و سلامت ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے اس عمل کو آزمانا ہو تو جب روحانیت آپ میں پیدا ہو جائے تو بے پر پرندہ لے لینا، یا وہ پرندہ جس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں یا پر ٹوٹ چکے ہیں، اس پہ آپ نے دعائے مشلول پڑھنی ہے، پھونک مارنی ہے، وہ اڑنے لگ جائے۔ یہ پر عطا کرنے والی دعا ہے، اس میں اعظم موجود ہے۔ یہ مولا کائنات نے اس آدمی کو یہ نذرانہ عقیدت، یہ دعا پیش کی تھی جس کے ہاتھ مفلوج تھے، پاؤں مفلوج تھے، پورا جسم، ٹانگیں اس کی مفلوج ہو گئی تھیں۔ اس کو بد دعا کی تھی اپنے والدین نے
تو وہ جب مولا کی بارگاہ میں آئے تو مولا کائنات علی علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ تو انہوں نے جب یہ دعا پڑھی تو خواب میں اس کے والدین نے اسے معاف کر دیا اور اس آدمی کے ہاتھ پاؤں پورا جسم سلامت ہو گیا اور کام کرنے لگ گیا۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، دعا نہیں ہے، معجزہ ہے۔ خدا کی قسم، اس رب کریم کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ حقیر کی جان ہے، یہ میرا آزمودہ عمل ہے۔ ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، یہ جب پڑھا جائے گا تو اس کے پاؤں پر ہاتھ سلامت ہو جائے گا۔ تو جب اتنی روحانیت آ جائے گی، اتنی کہ آپ ارادہ فرمائیں گے، جب اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ جہاں چاہیں گے بغیر سواری کے وہاں پہنچ جائیں گے، مگر رزق حلال کھانا ہے، صدق مقال اور عقل حلال کا خیال رکھنا ہے۔ جو آدمی حلال نہیں کھا سکتا، حرام خور ہے، وہ یہ عمل نہ کرے۔ پرہیز جلالی جمالی کا بھی خیال رکھنا ہے اور سارا دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔